مان لیں کہ غلطی ہوئی ہے، اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی۔ قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ مان لے کہ غلطی ہوئی ہے اور یہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں، اور یہ مان لیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دوسرے معنوں میں مان لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے غلطی ہوئی، وہ قرآن و سنت کے دشمن تھے اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے نماز جنازہ میں۔ مان لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے دشمن تھے اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ میں۔ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ فقہائے احناف کی دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہاں ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تبلیغ یہ کر رہا ہے کہ مان لیں ان سے غلطی ہوئی ہے کہ جناب سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے نماز جنازہ میں۔ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے اپنے بھائی کے نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھی تو حنفی یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے دل میں بغض ہے قرآن و حدیث کا، اور یہ مان لیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ بھائی فقہائے احناف کے پاس دلائل ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اب دونوں دلیلوں کو فقہ احناف تطبیق دیتے ہیں، تیری طرح نہیں کہ مان لے غلطی ہوئی ہے، اگر مان لے غلطی ہوئی ہے تو پھر صحابہ سے غلطی ہوئی ہے۔ کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی۔ قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ دوست آپ نے دیکھا اور سنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں ہے، تو یہ قرآن و حدیث کے مخالف چلتے ہیں، اور ان کی گھٹی میں قرآن کی دشمنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلی بات یہ کہ قرآن و حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کئی مرتبہ پڑھائی ہے، کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 1328 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا، 4 تکبیریں کہی ہیں۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں آپ کو کثیر تعداد میں روایتیں ملیں گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 تکبیریں کہی ہیں، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں۔ کہیں بھی سورہ فاتحہ آپ کو یہ نہیں ملے گی۔ ابن قیم وہابیوں کا امام کہتا ہے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ ابن عباس نے جو کہا ہے کہ یہ سنت نبی نہیں کہا انہوں نے، کہ ایک طریقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت سے مراد دعا ہے، دعا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہے، تو امام مالک دشمن ہے، امام طحاوی دشمن ہے، اور یہ کہتا ہے ان کو دشمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے دشمن تھے۔ مان لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 777، مالک نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبداللہ بن عمر کان لا یقرؤ فی الصلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں وہ قرات کرتے ہی نہیں تھے۔ گولڈن چین ہے، صحیح ترین روایت ہے مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام دلائل کو دیکھ کے بات کی جائے گی،
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری میں 100 روایت ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ پورے دلائل دیکھا کرو، پھر اس میں تطبیق دیا کرو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، جمہور صحابہ نے نہیں پڑھی، صرف ابن عباس نے پڑھی۔ اس کو بھی تطبیق دی جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن بطور دعا کی ہوگا، کیونکہ یہ واضح طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، صحیح ترین روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک میں 775 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب نماز جنازہ رکھا جاتا ہے تو میں پہلے تکبیر پڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں حمد کے طور پر آپ پڑھیں سورہ فاتحہ کو، جائز ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا بھی یہی خیال ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 11376، علا بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھتے تو اللہ کی حمد سے ابتدا کرتے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر میت کے لیے دعا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات نہیں کر رہے تو کیا وہ قرآن و سنت کے مخالف دشمن ہیں؟ مان لیں کہ انہوں نے غلطی کی، جتنے انہوں نے جنازے پڑھائے وہ جنازے ہوئے نہیں۔ خدا کا خوف کرو، ایسی غلط تعلیم نہ دو لوگوں کو۔ جب یہ لوگ پڑھیں گے سمجھیں گے تم پر تھوکیں گے کہ اتنا بڑا جاہل ہے۔ یہ سارے فتوے تو جو اہل سنت کے بغض میں دے رہا ہے، یہ تو سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسا دشمن ہے اسلام کا، خود یہ بڑا دشمن ہے قرآن و حدیث کا، پورا یہ اس نے پڑھا نہیں، صرف اس کے دل میں بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فضالہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا نماز جنازہ کے بارے میں۔ سعید بن ابی برزہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا مت پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ 11408، فرمایا مت پڑھو۔ تو صحابی منع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے بطور تلاوت کے نہیں پڑھنا، صرف حمد کے پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سورہ حمد بھی ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر تلاوت کے طور پر پڑھیں گے، صحابی تو منع کر رہے ہیں۔ ابن عمر تو پڑھ ہی نہیں رہے، حضرت ابو ہریرہ پڑھ ہی نہیں رہے، مولا علی رضی اللہ عنہ پڑھ ہی نہیں رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز مخصوص نہیں کی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا، صرف 4 تکبیریں، اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو مختص نہیں کیا کہ آپ نے یہ پڑھنا اور یہ نہیں پڑھنا۔ تو فتوے کس چیز کے؟ دشمن کے نا، ان کے دل میں بغض ہے، یہ کہنا کتنی خطرناک بات، یہ فسادی لوگ ہیں۔ اور 30 صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہیں یہ کہا گیا، عمر بن شیبہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نماز جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ آپ تو مقرر کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ 11368، آپ تو مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، آپ انہیں دشمن کہہ رہے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں جو علم سے دور ہیں اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو سورہ فاتحہ پڑھی تھی، لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، فرمایا یہ ایک سنت طریقہ ہے، 1335 نمبر۔ اور اس نے ایک سنت کسے کہتے ہیں، پوری ایک اس نے ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں ہر سنت کو سنت رسول نہیں کہیں گے، اور اس ویڈیو میں کہتا ہے جب صحابی سنت کہیں تو جناب سنت رسول ہوگی۔ بھئی اپنی قول کا بھی کچھ خیال کیا کرو۔ پچھلی ویڈیو میں جو تم نے کہا ہے، اتنے تضادات تمہارے کیوں آتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ صرف دعا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول نہیں ہے، امام مالک کہہ رہے ہیں۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھتے ہوں، نہ کہ تلاوت کے۔ یہ بڑے بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ بخاری میں پڑھ لیں، مسلم میں پڑھ لیں، کیسی باتیں کرتا ہے۔ جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تمام فقہوں کو یکجا کیا جائے۔ میں بھی کہتا ہوں، میں وائرل ہو گیا ہوں، بھائی یکجا کر کے گئے ہیں،
تو ایک طرف کہتا جناب حضرت امام مالک کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے صرف اختلاف نہیں ہوتا، سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلے تو آپ کو کرنا چاہیے تھا شاہ ولی اللہ سے کہ یہ کر کے گئے ہیں امام کام کہ ہاں اگر سورہ فاتحہ پڑھنی آپ پڑھ سکتے بطور دعا پڑھے، تطبیق دے کے گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو کیا مولا علی سنت کے مخالف ہوئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، عبداللہ بن عمر سنت کے مخالف ہوئے، ابو ہریرہ سنت کے مخالف ہوئے، فضالہ سنت کے مخالف ہوئے، ابن مسعود سنت کے مخالف ہوئے رضی اللہ عنہم، یہ پھر سارے سنت کے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر آپ فقہ احناف کی جو علمی دلائل پر اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ دعائیں کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں لیکن بطور دعا یہ ثابت ہیں۔ اور کہتا ہے ان کے پاس دلیل ہی نہیں، اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پر مناظرہ کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ آپ نے کتنے دلائل دیکھ لیے، اور دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ اگر آئندہ آپ نے کسی سے مناظرہ کرنا ہے، اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پر آپ ان سے مناظرہ کریں، آئیں ذرا آپ کی طبیعت صاف کریں اور آپ کی ماننے والوں کو طبیعت صاف کریں۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو آدھا دین بتاتے ہیں، آدھی باتیں بتاتے ہیں، اتنا آگے اس چیز کو لے جاتے ہیں کہ دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ دلائل موجود ہیں۔ جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ نہیں رہے۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جناب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ قرآن کے دشمن ہے۔ اب لگائیں فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لگائیں فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، لگائیں فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود پر، لگائیں فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر۔ لا یقرؤ، قرات ہی نہیں کر رہے ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ سارے فتوے جا رہے ہیں۔ دوستو کچھ ہوش کریں، ایسے جاہلوں کو سنیں گر اور ان پر اعتبار کیا آپ کی دنیا برباد اور آخرت برباد۔ اللہ کریم آپ کی دنیا بہتر فرمائے، آخرت بہتر فرمائے، ایسے فسادیوں سے بچائے، اصل میں صحیح طور پر تحقیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں کو تحقیقی طور پر سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، بغض میں آ کے نہیں۔ اللہ کریم آپ کیسے شریروں کے شر سے بچائے۔ دلائل آپ نے دیکھ لی ہے، اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔